سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کے لیے سالہ سال سے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی طاقت ہے، اس آیت کا کمال ہے، اس آیت کی تاثیر ہے کہ سورۃ المومنون سے زندگی میں بہاریں اور برکتیں آتی ہیں، مسائل اور مشکلات حل ہوتے ہیں اور زندگی میں الجھنیں اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھنے سے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ جمعرات عرض کیا تھا کہ 7 بار صبح شام زندگی کا معمول بنا لیں، اور موجودہ حادثات در حادثات جو ہو رہے اور موجودہ زندگی میں بیماریاں در بیماریاں، وبائیں در وبائیں، مسائل در مسائل، اس آیت کا اس زندگی میں بہت تعلق ہے جو زندگی مایوس ہو گئی ہو، پریشان زندگی، مایوس زندگی، بہت زیادہ اس کا تعلق ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ 2 چیزوں کا ڈر ہے، ایک موت کا، ایک فقر۔ یہ لفظ پھر غور سے سنیے، انسان کو 2 چیزوں کا بہت ڈر ہے، ایک موت کا، ایک فقر کا، فقر، غربت، تنگدستی، حالات، قرضے، یہ 2 چیزوں کا بہت ڈر رہتا ہے، اندر ایک خوف رہتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، مبارک آیت، یہ فقر کا علاج ہے اور موت کا بھی علاج ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا انسان اس کے کرنے سے نہیں مرے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ پاک اس کو ذلت کی موت سے بچائیں گے، اللہ اس کو ایسی موت سے بچائیں گے جو موت جس میں پہلے اللہ سے معاملہ راضی کرنے کا معاملہ ہی نہ ہو، اور اللہ ایسی موت سے بچائیں گے کہ جس میں انسان زندگی میں حسرتیں لے کر مر جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو پہلے سنبھلے ہیں، وصیتیں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، رب سے معافیاں مانگی ہیں، بندوں سے اور رب سے معاملات ٹھیک کیے ہیں، پھر اللہ کے حضور گئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ یاد رکھیں، آج خوشحالی ہے، پتہ نہیں کب خوشحالی چھن جائے، پل میں اٹھا کے غریب کر دے، فقیر کر دے، کوئی خبر نہیں۔ اور میں نے بار بار یہ بات عرض کی ہے، اس آیت کے پڑھنے والے کی نسلوں کے لیے پلنے کے وعدے ہیں، پلنے کے وعدے۔ اللہ انہیں پال کے دکھاتا ہے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے دکھاتا ہے، میرا رب ان کے مسائل اور مشکلات کو حل کر کے دکھاتا ہے ان آیات کے پڑھنے والوں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ یہ جو افحسبتم والی آیت ہے نا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، اس آیت میں مال بہت ہے، دولت بہت ہے، رزق بہت ہے، برکت بہت ہے، بہت زیادہ اس آیت، اور یہ رزق کو کھینچتی، ایسے کھینچتی اور رزق کو کشید کرتی یہ آیت۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لیے پڑھ رہا تھا، میں تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا، 3 مرلے کا مجھے مکان مل گیا، میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا، مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل، میں نے پوچھا دل سے، تو بار بار میرا دل کا گمان آ کے اسی آیت پہ کھڑا ہو جاتا۔ کسی نے کہا جادو ہے، آپ نے کہا کہ یہ پڑھ، پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں، بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رزق کی فراوانی ہو گئی، رزق میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو گیا، غیبی رزق ملنا شروع، اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رزق کی بارش۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا، اور بعض اہل بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رزق کی فراوانی بہت کرتا تھا اور راستے میں کشادگی ہوتی تھی، مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا، درختوں کی چھاؤں مل جاتی تھی، سواریوں کے لیے گھاس مل جاتا تھا، چیزیں مل جاتی تھی، اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کے پڑھنے سے۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ، پچھلی 11 جمعرات میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو، قرضہ
قرضہ. اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی. کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا. واقعی ملتا ہے. بہت رزق، بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا. انہیں کہ بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا. ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی. 64 سال ہے. ہنڈے آیا بندہ ہے. 64 سال بہت مل. باقی ہے، ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں. گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے. وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی. بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل ہو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا جی؟ اونچا بولے. سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی. اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا. مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام.
اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی ہدیہ کیا۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحیں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار۔ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ قل هو اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار، دوسری رکعت میں بھی 3 بار، پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی ہے، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔
اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لے، اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی، اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ 2 تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ 2 تسبیح سورت اخلاص بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لو، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لے، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی، بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے۔ ایک داؤد، ایک سلیمان، اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج،
میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئیں، کچھ گستاخیاں ہو گئیں، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں، تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں، پوری امت کو دیں۔